نیا گھر، نیا شہر اور یہ اجنبی ماحول، ان فلیٹوں میں آ کر تو جیسے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ دل ایک عجیب سی اداسی اور بے چینی کا شکار تھا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے تو صرف 2 دن ہی گزرے تھے، لیکن ان 2 دنوں میں بھی مجھے یہ جگہ کسی قید خانے جیسی لگنے لگی تھی۔ میں اپنے سسرال کے بڑے، کھلے اور کشادہ گھر کو چھوڑ کر یہاں آئی تھی، جہاں ہر طرف روشنی اور ہوادار کمرے تھے، اور جہاں سے میرا دل ہمیشہ سکون پاتا تھا۔ ان گھٹن زدہ، تنگ اور تاریک فلیٹوں میں رہنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ دل بار بار ماضی کے ان لمحوں کو یاد کر رہا تھا جو ہم نے اپنے پچھلے گھر میں گزارے تھے، اور یہ خیال دل کو مزید بوجھل کر دیتا تھا۔ لیکن کیا کریں، شاکر کی نوکری کا تقاضا تھا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر اس نئے شہر میں منتقل ہو جائیں۔ ان کی نوکری یہاں لگی تھی، اور وہ ہم دونوں، مجھے اور ہمارے چھوٹے بیٹے کو لے کر یہاں آ گئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ قدم ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوگا، لیکن میں اپنے دل کی الجھن کو سمجھانے میں ناکام تھی۔ میں مسلسل اس سوچ میں گم رہتی تھی کہ کیا یہ تبدیلی ہمارے لیے واقعی اچھی ہوگی۔ دوسرے دن ہی میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکی اور ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا دل بوجھل تھا اور ذہن بے چینی کا شکار۔ میں نے ان سے کہا، شاکر، یہ جگہ، یہ ماحول، یہ تنگ سی 4 دیواری، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ اور پھر بچہ بھی اتنا چھوٹا ہے، میں اکیلی کیسے سنبھالوں گی؟ شاکر ہمیشہ سے صبر اور سکون سے بات کرنے والے انسان تھے۔ وہ میرے آنسو دیکھ کر پریشان تو ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، ان فلیٹوں میں بہت سی فیملیز رہتی ہیں، یہاں تمہارے لیے اکیلے رہنا مشکل نہیں ہوگا۔ تم تھوڑی کوشش کرو، ان لوگوں سے جان پہچان بڑھاؤ، بات چیت کرو، تم دیکھنا تمہارا دل خود بخود لگنے لگے گا۔ یہ جگہ تمہیں جلد ہی اپنے جیسی لگے گی۔ ان کی باتوں میں سکون تھا، لیکن میرا دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں بس سر ہلا کر رہ گئی اور چپ ہو گئی۔ صبح سویرے وہ اپنی نوکری پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ان کی تیاریوں کو دیکھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ دن کیسے گزرے گا۔ جب وہ گھر سے نکلے تو میں دروازے پر کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ارد گرد ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ نئی زندگی، یہ نیا ماحول، سب کچھ میرے لیے ایک چیلنج کی طرح تھا۔ میں نے اپنے سوئے ہوئے لاڈلے بیٹے کو ایک گہری نظر سے دیکھا۔ شادی کے 5 سال بعد احمد میری زندگی میں کسی بہار کی طرح آیا تھا، جیسے خشک ویرانے میں یکایک کوئی کھلتا ہوا پھول نظر آ جائے۔ میں نے اس کی پیدائش کے لیے کتنی دعائیں کی تھیں، منتیں مانی تھیں، اور ہر ممکن دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا، میرے وجود کا مرکز۔ اس کے بغیر تو میں ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے گالوں کو نرمی سے چوما اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازا۔ احمد کے پاس چند لمحے بیٹھنے کے بعد میں نے گھر کے روزمرہ کے کاموں کی طرف دھیان کیا۔ سب سے پہلے میں نے کچن کی صفائی کی، ہر چیز کو چمکا کر سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھا۔ پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کا ارادہ کیا اور جھاڑو لے کر ہر کونے میں جا کر صفائی شروع کی۔ میری پوری توجہ صفائی پر تھی کہ اچانک میری نظر مین ڈور پر پڑی، جو پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ دروازے کا یوں کھلا رہنا، خاص طور پر ایک اجنبی شہر میں، کسی بھی خطرے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی صفائی چھوڑ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور مضبوطی سے اسے بند کیا۔ دل میں عجیب سے خوف کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ شاید میری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہو، لیکن اندر ہی اندر ایک بے چینی کا احساس سر اٹھانے لگا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں واپس کمرے میں آئی جہاں احمد سو رہا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرے بیٹے کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو احمد کو نرمی سے تھپکیاں دے رہی تھی۔ وہ کالی چادر میں ملبوس تھی اور اس کا سراسر وجود ہی غیر معمولی لگ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور اندر کیسے آئی؟ میرے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ خوف بھی جھلک رہا تھا۔ اس عورت نے آہستگی سے اپنی نظریں اٹھائیں اور جب اس کی آنکھیں مجھ سے ملیں تو میں حیرت میں پتھر کی مانند جم گئی۔ وہ آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی، جیسے کسی سمندر کی گہرائی میں چھپی کوئی انمول روشنی ہو۔ وہ عورت نہیں بلکہ کسی مصور کا شاہکار معلوم ہوتی تھی، بے حد خوبصورت اور دلکش۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو نہایت دلکش اور مسحور کن تھی۔
ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں، جیسے میں کسی خواب کی دنیا میں کھڑی ہوں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی نے جیسے میرے ہر خیال کو مفلوج کر دیا تھا۔ میرے دل میں خوف، حیرت اور تجسس کا طوفان برپا تھا۔ وہ عورت کچھ لمحوں تک خاموش رہی، پھر نرمی اور مٹھاس بھری آواز میں بولی، میں اوپر والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ کل جب آپ یہاں شفٹ ہوئی تھی تو میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ کے بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو سوچا شاید آپ کمرے میں ہوں گی، اسی لیے نیچے آ گئی۔ میں صرف اسے سلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس اور شائستگی تھی کہ میرا غصہ اور خوف لمحوں میں تحلیل ہو گیا۔ میں حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ دل چاہا کہ کچھ کہوں، لیکن الفاظ میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں کی چمک، اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی پراسرار خوشبو اور اس کا اچانک اس طرح آنا، سب کچھ میرے لیے غیر معمولی تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے چائے یا پانی کا پوچھا، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے احمد کو دیکھتی رہی، جیسے اس پر گہری نظر رکھ رہی ہو، جیسے کوئی پہیلی سلجھا رہی ہو۔ اس کی اس پراسرار خاموشی نے مجھے اور بھی بے چین کر دیا۔ میں نے دوبارہ کچھ کہنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتی، وہ دھیرے سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی اور بغیر کچھ کہے یا کسی بات کا جواب دیے خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں اس کے اس طرح چلے جانے پر حیران رہ گئی۔ میرا دل عجیب سوالات میں الجھ گیا تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ اور اس کا اس طرح آنا، احمد کے قریب بیٹھنا اور پھر خاموشی سے چلے جانا، آخر یہ سب کیا تھا؟ میں کچھ لمحے اپنی جگہ بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی پراسرار موجودگی نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، یا پھر وہ واقعی محض ایک ہمدرد پڑوسن تھی، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے احمد کی طرف دیکھا، جو اب نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں کھلی تھیں اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی کو نرمی سے چوما اور خود کو اس کے ساتھ مصروف کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے ذہن کو ان پریشان کن خیالات سے دور رکھ سکوں۔ میں احمد کو گود میں اٹھا کر کچن میں لے آئی تھی تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا سکوں۔ کچن میں آ کر میں نے جلدی سے دلیا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ احمد میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھا تھا اور میں دلیا پکانے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی عجیب حرکت نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ایک طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگا جیسے کسی کو دیکھ رہا ہو، اور پھر مسکرا دیا۔ اس کی یہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، اس میں کچھ عجیب اور پراسرار تھا۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچن میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور نظروں کی سمت نے میرے دل میں ایک بے نام سا خوف پیدا کر دیا۔ میں نے فوراً اپنے کام کو چھوڑ دیا اور جلدی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ میں نے پورے صحن میں جا کر دیکھا، ہر کونے کو غور سے دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ صحن بالکل خالی تھا اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے، کوئی ایسا جسے میں دیکھ نہیں سکتی۔ مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ احساس میرے دل میں خوف کی ایک لہر پیدا کر رہا تھا۔ تبھی میں احمد کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور نرمی سے اس سے پوچھنے لگی، احمد بیٹا، کیا ہوا؟ تم کس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ وہ اپنی ننھی سی انگلی سے ایک طرف اشارہ کرنے لگا جیسے وہاں کسی کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس کی نظریں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے لیے ایک پیالی میں دلیا نکالا تاکہ اس کی توجہ کسی اور طرف لگا سکوں۔ اسے دلیا کھلانے کے بعد میں اسے بہلانے کے لیے کمرے میں لے آئی۔ میں نے اس کے پسندیدہ کھلونے نکال کر اسے دیے اور اسے کھیلنے میں مصروف کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد میری کوششوں سے وہ خوش ہو گیا اور معمول پر آ گیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور وہم پیدا ہو چکا تھا۔ میں خود کو تسلی دیتی رہی کہ شاید یہ محض میرا وہم ہے، لیکن دل کی دھڑکن مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت آیا تو میرے دل میں بے چینی کی کیفیت برقرار رہی۔ میں نے احمد کو سلا دیا تھا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس رات جو کچھ ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی بدل گئی ہو، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں۔ اب میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ میرے حالات کو سمجھ سکیں۔ میرا نام مدیحہ ہے اور میں ایک عام سی شادی شدہ عورت ہوں۔ میری عمر محض 21 سال تھی جب میرے والدین نے میری شادی شاکر سے کر دی۔
شاکر ہمارے قریبی رشتہ دار تھے اور شادی میں سب بہت خوش تھے۔ شادی کے ابتدائی دن میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ شاکر بہت محبت کرنے والے انسان تھے اور میں اپنی زندگی میں ان کے ساتھ بے حد خوش تھی، لیکن میری یہ خوشیاں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور میں ماں نہ بن سکی۔ شادی کے پہلے سال میں ہی جب کوئی خوشخبری نہ آئی تو میں ذہنی طور پر پریشان رہنے لگی۔ میری دیورانی اور جٹھانیاں سب کی سب ماں بن چکی تھی اور ان کے گھروں میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ایسے میں خود کو بہت اکیلا اور محروم محسوس کرنے لگی۔ میری اپنی تنہائی مجھے کھا جانے لگی اور لوگوں کی باتیں مزید نمک چھڑکنے کا کام کرتی تھیں۔ 2 سال گزر گئے اور پھر 3 سال، لیکن میری جھولی ابھی تک خالی تھی۔ ان 5 سالوں میں نے کوئی درگاہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی دعا چھوڑ نہ رکھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں بھی ماں بن سکوں، لیکن ہر بار ناکامی میرے نصیب میں آتی۔ شاکر کی محبت تو اپنی جگہ قائم تھی، لیکن میں اپنے دل میں شرمندہ ہوتی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ ان کے باقی بھائیوں کے بچے تھے اور ان کی خوشحال زندگی مجھے مزید پریشان کرتی تھی۔ لوگ ہمیں طعنے دیتے، ہماری حیثیت کا مذاق اڑاتے اور بعض اوقات یہ جتانے سے بھی نہ چوکتے کہ شاید ہماری کم مالی حیثیت کی وجہ سے اللہ ہم پر مہربان نہیں ہے۔ یہ سب باتیں میرے دل پر گہرے زخم چھوڑ گئیں۔ میں نے خود کو کمزور اور بے بس محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کی تنخواہ بھی ان کے بھائیوں کے مقابلے میں کم تھی اور یہ بات بھی مجھے ہمیشہ چبھتی تھی۔ ہر وقت میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید ہم واقعی خدا کی نعمتوں کے لائق نہیں۔ یہ احساس میرے دل کو بار بار چھلنی کرتا اور میں اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہتی۔ ان 5 سالوں میں میرا دکھ اور درد میرے دل میں گہرے نقوش چھوڑ چکا تھا۔ لوگوں کی باتوں نے میری زندگی کو جیتے جی کا عذاب بنا دیا تھا۔ ہر دن ان کے طعنوں اور سوالوں کا سامنا کرنا میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ کبھی کوئی کہتا، ارے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں، تو کبھی کوئی مشورہ دیتا، کسی بڑے ڈاکٹر سے رجوع کرو، کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہوگا۔ یہ جملے سن کر میرا دل بار بار ٹوٹتا اور میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی۔ ہر رات سجدے میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میری جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ پھر ایک دن اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب میں نے ڈاکٹر سے یہ سنا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خوشخبری میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ میرے آنسو خوشی کے تھے اور میں بے اختیار شکر ادا کرتی رہی۔ میرے شوہر بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھے اور ہمارے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ وہ دن میرے لیے خوشیوں کا پیام لے کر آیا تھا اور اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایک نئی روشنی محسوس کی تھی۔ ماں بننے کی خبر کے بعد میری زندگی کا محور بدل گیا تھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی۔ ہر وقت اس سوچ میں رہتی تھی کہ میرے آنے والے بچے کو ہر ممکن خوشی اور حفاظت ملے۔ میرے شوہر بھی میری بہت دیکھ بھال کرتے تھے اور مجھے کسی کام کی اجازت نہ دیتے۔ 9 ماہ کے ان دنوں میں میرا ہر لمحہ اس خواب میں گزرتا تھا کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، اس کی مسکراہٹ کیسی ہوگی اور میں اسے اپنی باہوں میں کیسے جھلاؤں گی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ننھے احمد نے میری دنیا میں قدم رکھا۔ اس لمحے کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو ایسا لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ لمحہ میری تمام تکالیف اور دکھوں کا مداوا بن گیا۔ میرے شوہر بھی بے حد خوش تھے اور ہمارے گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہم دونوں نے اس کی پرورش کے لیے بڑی بڑی امیدیں باندھ لی تھیں۔ اب احمد ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ میرے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے اور ان کی تنخواہ محدود تھی، لیکن ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے کے لیے بہترین زندگی کی کوشش کی۔ ابھی احمد 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ اچانک ہمارے اوپر ایک اور آزمائش آ گئی۔ میرے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی اور ہمارے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی دوران میرے ساس اور سسر کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور ہم دونوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ ان دنوں میں احمد کی صحت بھی ہمیں بے حد پریشان کرنے لگی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ وہ ہر 2 دن بعد بیمار ہو جاتا تھا۔ کبھی اسے نزلہ زکام ہو جاتا تو کبھی بخار۔ وہ ایک بہت ہنسمکھ اور خوبصورت بچہ تھا، لیکن اس کی بیماری نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ آخر میرا بچہ اتنا بیمار کیوں رہتا ہے۔ میں نے اسے مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آتی تھی۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولوی سے دعا کرواؤ، شاید نظر لگ گئی ہو۔ مولوی حضرات نے بھی یہی کہا کہ چونکہ احمد ہمارے ہاں دیر سے پیدا ہوا ہے اور اکلوتا ہے، اسی لیے زیادہ بیمار رہتا ہے۔ ان باتوں نے میری پریشانی کو اور بڑھا دیا تھا۔
پھر اچانک میرے شوہر کی نوکری جانے کی خبر آئی اور ہماری مشکلات دگنی ہو گئیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ گزارا کرنا مشکل تھا، لیکن اللہ نے ایک بار پھر ہماری مدد کی۔ کچھ مہینوں کی پریشانی کے بعد میرے شوہر کو ایک دوسرے شہر میں اچھی نوکری مل گئی۔ اس خبر نے ہمیں تھوڑی سی سکون کی سانس دی۔ وہ جلدی سے وہاں سیٹ ہو گئے اور پھر مجھے اور احمد کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ نیا شہر اور نیا ماحول ہمارے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ میرے شوہر کی نوکری اچھی تھی اور ہم نے امید کی ایک نئی کرن دیکھی، لیکن میرے دل میں احمد کی صحت کو لے کر ہمیشہ ایک عجیب سا خوف رہتا تھا۔ ہر روز میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میرے بیٹے کو صحت مند رکھے اور ہماری زندگی کو مزید آزمائشوں سے بچائے۔ میں اکیلے پن کے خوف سے گھبرا رہی تھی۔ یہ اکیلا پن میرے لیے کسی نئے چیلنج سے کم نہ تھا۔ ابھی یہاں رہتے ہوئے صرف 3-4 دن ہی گزرے تھے اور ہر گزرتا دن میرے لیے مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس اجنبی شہر میں جہاں نہ میرا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا، میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ میرا دل اکثر گواہی دیتا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن حالات نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس تنہائی کے عالم میں احمد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتی تاکہ دل بہلا سکوں، لیکن ایک عجیب سا خوف ہر وقت میرے دل میں رہتا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں احمد کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پر نظر رکھتی اور اس کے آرام اور سکون کا پورا دھیان رکھتی۔ وہ میری زندگی کا مرکز تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی پریشانی یا مشکل سے دور رہے، لیکن اس نئے شہر اور نئے ماحول نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ یہاں کے لوگوں اور فلیٹوں کی بند دنیا مجھے اجنبی اور غیر محفوظ محسوس ہوتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب اچانک ہی میں نے اس عجیب عورت کو دیکھا تھا۔ وہ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئی، جیسے یہ اس کے لیے بالکل معمول کی بات ہو۔ میں اس کے رویے پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت اور نفیس دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کی خاموشی اور عجیب رویہ میرے دل میں شکوک پیدا کر گیا۔ وہ کمرے میں احمد کے پاس گئی، اسے تھپکیاں دیں اور بغیر کوئی بات کیے یا بغیر اجازت لیے خود ہی باہر چلی گئی۔ اس کا اس طرح آنا اور جانا میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ میں نے بار بار اس بات کے بارے میں سوچا، لیکن کوئی جواب نہ پا سکی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل پہلے سے زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت احمد کے آس پاس رہنے لگی تھی، اس کا ہر لمحہ خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اپنی تنہائی کو کم کرنے کے لیے کئی بار باہر نکلنے یا کسی ہمسائے سے بات کرنے کا سوچا، لیکن میرے دل کا خوف مجھے روک دیتا۔ یہاں نہ میرا کوئی رشتہ دار تھا، نہ دوست، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکتی۔ یہ سب کچھ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اجنبی شہر، اجنبی لوگ اور یہ پراسرار واقعہ سب مل کر میرے حواس پر چھا گئے تھے۔ میں ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ میں کیسے اس اجنبی ماحول میں اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے رہ پاؤں گی، لیکن احمد کی معصوم ہنسی اور اس کی بے فکری کے لمحات میری ہمت بڑھاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی کا واحد مقصد اس ننھے بچے کو خوش رکھنا ہے، اسی لیے میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ احمد کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشانی سے بچا سکوں۔ ایک دن کی بات ہے کہ احمد اپنی کھلونوں کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میں صبح کے وقت گھر کے معمولات میں مصروف تھی، جیسے ہر دن ہوتی تھی۔ کچن میں کھڑے ہو کر میں برتن دھو رہی تھی اور میرے ذہن میں یہ خیال چل رہا تھا کہ دوپہر کے لیے کیا پکایا جائے۔ میرے شوہر ہمیشہ صبح کام پر جاتے وقت سبزی، دودھ یا دیگر ضروری سامان لا دیا کرتے تھے تاکہ میرا دن کا کام آسان ہو جائے، لیکن آج جیسے ہی میں کچن میں کھانا بنانے کی تیاری میں مگن تھی، احمد کی ہنسی اور چہکتی ہوئی آواز نے میرا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور بار بار مما مما کہہ کر مجھے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی خوشی اور بے ساختگی تھی کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ احمد شاید اپنی کسی کھلونے سے کھیلتے ہوئے اتنا خوش ہو رہا ہے یا کوئی نئی بات کر رہا ہے۔ جلدی جلدی اپنے ہاتھ صاف کیے اور کچن سے باہر نکل کر احمد کے پاس پہنچی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، وہ منظر دیکھ کر حیرانی اور الجھن نے مجھے جکڑ لیا۔ احمد میری طرف دیکھنے کے بجائے کسی اور سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ روشن تھا، جیسے وہ کسی بہت خاص شخص کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ وہ بار بار مما مما پکار رہا تھا، لیکن اس کی نظروں کا زاویہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اس کے قریب گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا؟ احمد نے مجھے اجنبی نظروں سے دیکھا، جیسے میں اس وقت اس کے لیے غیر موجود ہوں۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ ایک لمحے کو میری طرف دیکھ کر
پھر فوراً ہی اپنی گردن گھما کر دوبارہ اسی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ پہلے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ کسی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ارد گرد نظریں دوڑائیں، شاید میرا وہم ہو یا کوئی کھیل ہی کھیل میں چھپ رہا ہو، لیکن پورے کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میرے اندر عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے فوراً احمد کو گود میں اٹھا لیا اور بے چینی کے ساتھ اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کس کو دیکھ کر مما پکار رہا تھا، لیکن وہ تو ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ اپنی بات ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بس مسکراتا رہا، کبھی اپنی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھتا اور کبھی دوبارہ اس طرف جہاں وہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کسی غیر مرئی خطرے سے اسے بچانا چاہتی ہوں۔ احمد کی ہنسی اور اس کا بے پرواہ رویہ مجھے مزید بے چین کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب میرے وہم ہے یا واقعی کچھ غیر معمولی ہے، لیکن میں خود کو یہ سمجھانے میں ناکام رہی کہ احمد کے رویے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے گود میں لے کر پورے کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لیا، ہر کونے میں دیکھا، لیکن کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ پھر بھی احمد کی اس عجیب و غریب حرکت نے میرے دل میں خوف اور بے یقینی بھر دی تھی۔ میں اسے لے کر کمرے سے باہر نکل آئی اور دعا کرنے لگی کہ یہ سب میرا وہم ہو، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں احمد کے ہر عمل پر نظر رکھنے لگی، کیونکہ ماں ہونے کے ناطے میں کسی بھی خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا بوجھ میرے سینے پر رکھا ہوا ہو اور میرا دم گھٹنے لگا ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر کھلی ہوا میں چلی جاؤں، جہاں کچھ دیر کے لیے خود کو آزاد محسوس کر سکوں۔ احمد کے عجیب رویے اور کمرے کی پراسرار خاموشی نے میرے دل میں بے چینی کو اور بڑھا دیا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی اس الجھن کو کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں احمد کو ساتھ لے کر فلیٹ سے باہر چلی جاؤں، شاید باہر نکل کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے دروازہ بند کیا اور احمد کو اپنی گود میں لے کر باہر نکلی۔ سامنے والے فلیٹ کا دروازہ بند تھا اور فلیٹوں کے درمیان پھیلی خاموشی نے عجیب سا ماحول بنا رکھا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدموں کی آواز مجھے ہی سنائی دے رہی تھی، جو اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ 2 سیڑھیاں نیچے اتری ہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے کھڑی ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شفقت بھری مسکراہٹ تھی جو میرے دل کی بے چینی کو کچھ حد تک کم کرنے لگی۔ اس کے سفید بال اور جھریوں بھرا چہرہ کسی کتاب کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جو بہت سے راز اور کہانیاں اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر تھوڑا جھجکتے ہوئے اپنی رفتار کم کر دی اور سوچا کہ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ اچانک بولی، بیٹی تم یہاں نئی آئی ہو نا؟ اس کی آواز میں ایسا پیار اور اپنائیت تھی کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے احترام سے سر جھکا کر جواب دیا، جی ہاں، میں ابھی اس شہر میں نئی آئی ہوں اور یہاں میرا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایسا لگا کہ میرے الفاظ سن کر اس نے میرے دل کی حالت کو سمجھ لیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی فکر نہ کرو، ہم ہیں نا تمہاری جان پہچان والے، آؤ ہمارے گھر چلو۔ اس کے لہجے میں ایسی اپنائیت اور خلوص تھا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ اس کا اصرار اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ میرے دل نے بلا جھجک اس کی دعوت قبول کر لی۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کے گھر جا کر میرا دل کچھ ہلکا ہو جائے اور یہ نئی جگہ اتنی اجنبی نہ لگے۔ میں اس بڑھیا کے ساتھ اس کے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے میرا دل قدرے مطمئن ہونے لگا۔ سامنے کے کمرے میں 2 بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے جو معصومیت کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہنسی کی آواز نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تمام پریشانیوں سے آزاد کر دیا۔ ایسا لگا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی سکون بھرا ماحول میرے ارد گرد پھیلنے لگا ہو۔ بوڑھی عورت نے مجھے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹی، تم تھک گئی ہوگی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور احمد کو اپنی گود میں لیے بچوں کو دیکھنے لگی۔ ان کے کھیلنے کی معصوم حرکتیں میرے دل کو سکون دے رہی تھی اور میں شکر گزار تھی کہ اس اجنبی شہر میں کوئی ایسا ملا جس نے مجھے اتنی اپنائیت اور محبت دی۔ اس کی بہو بھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر مجھ سے ملنے آئی تھی، جو نہایت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ یہاں آ کر مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر سامنے والے کمرے پر پڑی۔
وہاں بیڈ پر ایک عورت بیٹھی تھی جس نے کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ مجھے وہ بڑی ہی عجیب سی لگی کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر گھورے جا رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ بھی شاید کمرے میں ہونے والی کم روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن مجھے اس بات پر غصہ بھی آیا کہ وہ مجھے دیکھ کر باہر بھی نہ آئی، نہ ہی دعا سلام کی۔ نہ جانے کون ہے جو بس بیٹھ کر غصے میں مجھے دیکھے جا رہی ہے۔ اس کے دونوں بچے میرے ننھے سے بیٹے کو اپنے ساتھ کھلا رہے تھے۔ احمد بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ پھر میں نے چائے پی اور اچھا وقت گزار کر اپنے فلیٹ پر چلی آئی۔ جیسے ہی اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، اچانک کسی لذیذ خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا، جیسے کوئی کھانے کی چیز ہو۔ میں کچن میں آئی تو حیران رہ گئی۔ ایک ڈش، وہ بھی سفید رنگ کی، جس میں گوشت کا سالن رکھا تھا، اسی کے ذائقے نے پورے فلیٹ میں خوشبو پھیلا رکھی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ یہاں پر کس نے رکھی ہے۔ ایک چابی فلیٹ کی میرے پاس بھی رہتی تھی اور ایک میرے شوہر کے پاس۔ کیا پتہ وہ آئے ہوں اور مجھے نہ پا کر یہ سالن رکھ کر چلے گئے ہوں۔ پھر میں نے بڑے شوق سے وہ سالن نکالا اور روٹی سے کھانے لگی، جب تک احمد بھی سو گیا تھا۔ اب میں 2 گھڑی آرام کرنے کے لیے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی چل پھر رہا ہو۔ کسی کے قدموں کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ٹائم دیکھا، میرے شوہر کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ صحن سے آنے والی یہ آواز کیسی ہے؟ یہی سوچ کر پریشان سی میں باہر آ گئی، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچن میں آ کر میں اپنے شوہر کے لیے چائے رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ کمرے کی روشنی بھی جل رہی تھی، جبکہ احمد بستر پر بیٹھا اپنے ڈھیر سارے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی نیند سے کیسے بیدار ہو گیا، اور اس نے مجھے پکارا تک نہیں، بلکہ وہ مسکراتا ہوا ایسے کھیل رہا تھا جیسے سامنے بیٹھ کر اسے کوئی بہلا رہا ہو۔ اب میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ یہ بات بتانا مجھے اپنے شوہر کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں اس سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی تھی۔ پھر یہ سوچ کر اپنے من کو بہلا لیا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ خواہ میں اپنے شوہر کو پریشان کروں گی۔ وہ بیچارے پہلے ہی اپنی نوکری چلے جانے کی وجہ سے کتنے دن تک اذیت میں مبتلا رہے تھے۔ اب یہاں اس نئے شہر میں آ کر انہیں تھوڑا سکون ملا تھا، تو مجھے ان کے سکون کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میری اس سوچ پر میں نے ان سے یہ بات چھپانے کا فیصلہ کیا۔ پھر دوسرے دن بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا تھا۔ جب میں گھر کا کام کاج کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر چلا آیا۔ یہ وہی عورت تھی جس کے چہرے پر بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کر کسی اپسرا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا لے کر آئی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ اس نے وہ سارے کھلونے جو بہت ہی خوبصورت اور مہنگے معلوم ہوتے تھے احمد کے سامنے رکھے اور کہنے لگی، میں اس بچے کے لیے یہ کھلونے لے کر آئی ہوں، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے بڑا ہی عجیب لگا، کوئی پہلی دوسری ملاقات میں اتنا بے تکلف کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح میرا بیٹا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ایسے لگتا جیسے وہ اسے پہچان گیا ہو۔ لیکن اچانک ہی اس سے لپٹ کر جب وہ مما مما کرنے لگا تو یہ سب دیکھنا میرے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا۔ وہ نہایت شفقت سے اس کے بال سنوار رہی تھی۔ پھر میرے چہرے پر ناراضگی دیکھ کر کہنے لگی، میری کوئی اولاد نہیں، میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ تمہارے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری ہی اولاد ہے۔ وہ بڑے پیار سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا تھا اس پر، کیونکہ ایک عرصہ میں نے بھی یہی اذیت برداشت کی تھی جب لوگ مجھے بانجھ پن کے تانے دیتے تھے۔ اب مجھے اس کے پیار کرنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ آئے دن کیوں چلی آتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ احمد اسے دیکھ کر اتنا بے تکلف کیوں ہو رہا تھا، جبکہ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ میرا بیٹا 2 سال کا تھا، وہ بولنا بھی اچھی طرح جانتا تھا اور پہچاننا بھی، لیکن اس عورت کو دیکھ کر جس طرح وہ خوش ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ اسے بہت پہلے سے ہی پہچانتا ہو۔ میں اسے کہنے لگی، آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس کے پاس آ جایا کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں جلدی سے کچن میں چلی آئی، لیکن گاہے بگاہے احمد کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تبھی جلدی سے چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور لے کر کمرے میں چلی آئی، لیکن حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس عورت کا تو یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کب وہ باہر گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور مجھے اس پر غصہ بھی آیا۔ عجیب عورت ہے، آتی اپنی مرضی سے ہے اور جاتی بھی بغیر بتائے۔ خیر اب میں وہ چائے خود ہی پی لی تھی، لیکن شام کو میرا شوہر آیا تو میں اس سے اس عورت کا تذکرہ کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ عجیب عورت ہے، پہلی دوسری ملاقات میں ہی احمد کے لیے اتنے پیارے پیارے کھلونے لے کر آئی ہے۔
کہتی ہے کہ یہ مجھے اپنی اولاد کی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی چالاک عورت ہو، تمہیں ایسے ہی بہلاتی رہے اور ہمارے بچے کو اٹھا کر چلتی بنے۔ ایسی عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا تم نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، اس کا شوہر وغیرہ کیا کرتا ہے؟ اپنے شوہر کی بات سن کر تو مجھے بھی شدید پریشانی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جیسے ہی وہ آئے گی تو میں اس سے یہ بات پوچھوں گی کہ آخر وہ کون سے فلیٹ میں رہتی ہے۔ پھر 2 دن گزر گئے، وہ نہیں آئی تھی، لیکن چوتھے دن جب میں گھر کا کام کاج کر رہی تھی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہی عورت ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ بوڑھی عورت تھی جو مجھے دیکھ کر شفقت سے مسکرا رہی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی کیونکہ اس کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا۔ پھر میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا بھی ڈھیر سارے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ خود بخود مسکراتا تو بوڑھی عورت حیرت سے اسے دیکھنے لگتی۔ پھر اچانک مجھے کہنے لگی، تمہارے گھر سے عجیب سی بو آ رہی ہے۔ ان کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں کہنے لگی، کیسی بو اماں جی؟ وہ گہری سوچ میں تھی، پھر کہنے لگی، مگر تمہیں بتا دیا تو تم خامخواہ پریشان ہو جاؤ گی، لیکن بیٹا ایک بات کا دھیان رکھنا، روزانہ اپنے بیٹے پر دم درود کر کے سورتیں پڑھ کر پھونکتی رہنا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ پھر میں مسکرا کر کہنے لگی، جی اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، دراصل میرا بیٹا اکلوتا ہے، اس لیے اسے نظر بھی بہت لگتی ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا رہی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بات انہیں اندر سے پریشان کر رہی ہو۔ انہوں نے مجھے سچ بات نہیں بتائی تھی، حالانکہ میں پوچھ کر تھک گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب موسم بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی سردیاں آتی تو احمد بھی زیادہ بیمار ہونے لگتا تھا۔ اس دن بھی اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، پھر دوائی پلا کر اسے گہری نیند سلا دیا، لیکن آدھی رات کا وقت تھا جب وہ بے چین سا ہو کر رونے لگا۔ میں پورے دن اسے سنبھالتی رہی تھی، اسی لیے آدھی رات کو نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ لیکن یہ کیا، نیند کی حالت میں میری آنکھوں نے عجیب سا منظر دیکھا تھا جب مجھے اس کے پلنگ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی دکھائی دیا۔ میرا شوہر تو گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ احمد کے پاس بیٹھی وہ عورت اسے بڑے پیار سے سلا رہی تھی، جبکہ تھوڑی دیر رو کر وہ بھی گہری نیند سو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ میرا وجود اٹھنے سے انکاری ہو۔ میں زور زور سے اپنے شوہر کو پکارنا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق سے آواز بھی نہ نکلی۔ بڑی ہمت کر کے میں اٹھی تھی۔ جیسے ہی پسینہ پسینہ وجود لیے میں اٹھ کر بیٹھی، میری گھبراہٹ دیکھ کر میرے شوہر کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہوا مدیحہ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ جیسے ہی انہوں نے کمرے کی لائٹس روشن کی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ احمد بے خبر سو رہا تھا۔ میں پریشانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابھی یہاں پر احمد کے پاس کوئی عورت بیٹھی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اپنی بات پر یقین دلاتے ہوئے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی میں نے یہ سب دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے لائٹس روشن کی وہ خود بخود غائب ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے سمجھا رہا تھا کہ میں نے اپنے دماغ پر کچھ زیادہ ہی زور ڈال دیا ہے، اس لیے مجھے یہ سب دکھائی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں سوئی تھی۔ اگلے دن احمد کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی، جبکہ میرا شوہر بھی نوکری پر چلا گیا تھا۔ اب میں اپنے فلیٹ پر اکیلی تھی۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بوڑھی اماں اور اس کی بہو سے ملنے جاؤں، اس لیے جلدی جلدی کام کاج کر رہی تھی کہ اچانک ہی قدموں کی چاپ پر میں پلٹی۔ وہ خوبصورت عورت اندر چلی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے کھلونے اور کھانے پینے کی کئی چیزیں تھیں۔ وہ اتنا سارا سامان کیوں لے کر آتی ہے؟ جب سے اس نے بتایا تھا کہ وہ بانجھ ہے اور میرے بیٹے پر خاص نظر رکھتی ہے اور اس سے محبت کا خاص درجہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے، نہ جانے کیوں مجھے اس کی بات سن کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کا یہ سب چیزیں لانا بھی مجھے اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ وہ میرے بیٹے کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ لیکن احمد جس طرح اسے دیکھ کر مما مما پکار رہا تھا، یہ دیکھ کر تو مجھ سے برداشت کرنا دشوار ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس کا شوہر کہاں ہے، کیا اس کا اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے اداس نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں ایک بانجھ عورت ہوں، اسی لیے میرے شوہر نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میں اکیلی ہی رہتی ہوں سامنے والے فلیٹ میں۔ وہ نہایت ہی غمزدہ لہجے میں مجھے اپنی داستان سنا رہی تھی۔ مجھے بھی افسوس ہوا۔
میں نے اس کے ماضی کو کرید کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ احمد کے پاس بیٹھی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان میں اجنبی ہوں۔ وہ دونوں ماں بیٹا لگ رہے تھے کیونکہ احمد اس سے بہت زیادہ بے تکلف ہو گیا تھا، جبکہ وہ بھی بڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد چپ چاپ ہمیشہ کی طرح خود ہی اٹھ کر چلی گئی۔ شام کو میرا شوہر آیا تو میں اسی عورت کے بارے میں اپنے شوہر کو بتانے لگی کہ وہ عورت تو اکیلی ہی رہتی ہے اس فلیٹ میں جو ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر نہ جانے کیوں ہنسنے لگا۔ مجھے ان کی ہنسی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، اسی لیے غصے سے انہیں گھورنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کس عورت کا ذکر کر رہی ہو؟ سامنے والے فلیٹ میں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو ہر کسی سے تعلقات نہیں بنائے جاتے، اور پھر وہ احمد پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں کوئی جھوٹی داستان سنائی ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ اگر سامنے والے فلیٹ میں کوئی بھی نہیں رہتا تو پھر اس عورت نے مجھ سے کس گھر کے بارے میں کہا تھا؟ وہ کس گھر میں رہتی ہے؟ اب اگر وہ یہاں آئے گی تو میں اسے آنے سے صاف منع کر دوں گی۔ میں اپنے دل میں فیصلہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی جس طرح میرا بیٹا اسے دیکھ کر ماں ماں پکارتا تھا، مجھے یہ دیکھ کر بہت اذیت ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میرے علاوہ کسی دوسری عورت کو ماں کہہ کر پکارے۔ اس کے لیے میں بہت ہی زیادہ جذباتی تھی۔ اگلے 2 دن بعد وہ پھر سے چلی آئی تھی، لیکن اس بار میں نے اسے خوب باتیں سنائیں اور کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سامنے والے فلیٹ پر تالا ہے اور وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ آخر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی پلٹ کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ پھر 1 مہینہ گزر گیا، وہ اس گھر میں نہیں آئی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ اب مجھے سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن جب بھی میں سیڑھیوں سے نیچے جاتی میری نظر اس فلیٹ پر پڑتی جو آج بھی بند پڑا تھا۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، کہاں سے آتی تھی۔ پھر ایک دن میں اس بڑھیا کے گھر چلی آئی۔ اکثر ہی احمد کو لے کر میں ان کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ ان کے بچوں کے پاس میرا بیٹا بہت خوش رہتا تھا۔ تبھی میں اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی، اماں مجھے ایک بات بتائیں، یہ سامنے والا فلیٹ بند کیوں رہتا ہے؟ وہ رازداری سے کہنے لگی، ارے بیٹی کیا بتاؤں، بس اس فلیٹ کی کہانی بھی عجیب ہے۔ دراصل یہاں پر 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ اکثر ہی ان لوگوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں، لیکن زیادہ تر کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے۔ سارے فلیٹ والے ان کی لڑائی جھگڑے اور رونے دھونے کی آوازوں سے پریشان تھے۔ پھر ایک دن سب نے مل کر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آنے والی آوازیں بالکل بند ہو گئیں۔ پھر لوگوں نے خود ہی دروازہ کھولا اور ساری عورتیں اور آدمی مل کر اندر چلے گئے، لیکن وہاں پر جا کر تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ سامان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے 2 میاں بیوی اس فلیٹ میں رہتے ہوں، لیکن وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سب لوگ پریشان ہو کر واپس چلے آئے، لیکن اگلے دن پھر سے وہی آوازیں اور رونے پیٹنے کی آواز آئی تو پریشانی کے مارے لوگوں کا برا حال ہو گیا۔ پھر لوگوں نے مولوی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی مولوی فلیٹ کے اندر آیا تو اس نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات کہی جو اگر میں نے تمہیں بتا دی تو تم خوف کے مارے ان فلیٹوں میں رہ نہیں سکو گی۔ میں بے چینی اور بے قراری سے کہنے لگی، کیسی بات اماں؟ خدا کے لیے مجھے بھی بتائیں، آدھی ادھوری کہانی بتا کر مجھے پریشان نہ کریں۔ پھر وہ رازداری سے کہنے لگی، کیا بتاؤں بیٹی، اس مولوی نے تو بڑی ہی عجیب بات کہی تھی کہ اس میں انسان نہیں بلکہ جنات کا جوڑا رہتا ہے، وہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو تمہیں بھی انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ راز کی بات ہے، اس لیے آج کے بعد کوئی بھی اس فلیٹ میں نہیں آئے گا۔ یہ سن کر تو سب لوگ خوفزدہ تھے، لیکن پھر معمول کے مطابق ان فلیٹوں میں رہنے لگے۔ مولوی صاحب نے ایک اور بڑی ہی عجیب بات بتائی تھی کہ دراصل ان کے بچے نہیں ہیں، 20 سالوں سے وہ بے اولاد ہیں، اسی لیے اتنے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے۔ یہ سن کر میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اماں سے کہنے لگی، اماں یہ کتنی پرانی بات ہے؟ انہوں نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی، یہی کوئی 10 سال پرانی، لیکن اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن ایک دم سے ہی میں نے احمد کو اٹھایا اور بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھتی میں اپنے فلیٹ پر واپس آئی تھی۔ اسی وقت میں نے فون پر اپنے شوہر کو گھر بلایا تھا۔ اس رات میں نے اور میرے شوہر نے وہ فلیٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔
اب میں کیسے اس اماں کو بتاتی کہ وہ ابھی بھی یہ فلیٹ چھوڑ کر نہیں گئی ہے بلکہ یہیں پر رہتی ہے۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ بار بار میرے بیٹے احمد کے پاس آنے والی وہ عورت کون تھی۔ اس نے جو کہانی مجھے سنائی تھی اور اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا، یہ سب وہی تھا جو اس اماں نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ وہی بانجھ جنزادی تھی۔ پھر ہم نے ایک دوسری جگہ پر گھر لے لیا۔ یہاں پر آ کر میں قدرے پرسکون تھی، لیکن ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، تو میرا شوہر مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب ہمارے بیٹے کے کھلونے ہیں جو تم نے اسی فلیٹ میں چھوڑ دیے تھے۔ آج مالک مکان ملا تو اس نے مجھے یہ سارا سامان دیا ہے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ان کھلونوں کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ سارا سامان وہیں پر چھوڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اسی جنزادی کے دیے ہوئے ہیں، لیکن ایک مخملی ڈبے کو دیکھ کر میرا شوہر حیران تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ جیسے ہی ہم نے اس مخملی ڈبے کو کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں رکھے ہوئے 2 خوبصورت سونے کے کڑے جو احمد کے ناپ کے تھے، وہ بڑے ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا شوہر حیرت سے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ ایک جنزادی ہمارے بیٹے پر اس قدر مہربان ہو گئی تھی کہ اس نے ہمارے بیٹے کو یہ تحفہ دیا ہے۔ میں نے اس جنزادی کے دیے سارے کھلونے سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ میں اس کی تکلیف اچھی طرح سمجھتی تھی۔ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی تو اس کی آنکھوں میں مجھے اذیت دکھائی دیتی تھی۔